اور جس طرح کل ہم نے کلام دیکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہمیں ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم نے زندگی پائی، اسی کے وسیلے سے آج جو کچھ ہے ہم اسی کے وسیلے سے، کیونکہ اس نے اپنی جان کو دے کر، اس کفارے کو دے کر ہمیں خریدا ہے، اس نے ہماری قیمت ادا کی ہے، اور ہم سب بہت قیمتی ہیں یسوع کے نام سے، کیونکہ خداوند خدا نے جب یسوع مسیح کو بھیجا، خدا کی آمد کا آنے کا ہی مقصد تھا کہ یسوع جب خدا کا بیٹا ہمارے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور گناہوں کو دھو کر ہمیں ابدی بادشاہی کی زندگی میں شامل کر رہے، ابدی زندگی جو خداوند کی پاک حضوری میں اور کہیں سے ہم حاصل نہیں کرتے، ہمیں صرف زندگی خدا سے ملتی ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی 10 آیات میں یوں محکوم ہے کہ جو تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ بہت میں بھی دیانت دار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو کہ خداوند خدا ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، خدا باپ ہم سے کلام کے ذریعے کلام کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ تھوڑے میں دیانت دار ہونا، کس طرح دیانت داری ہمیں خدا نے سکھائی ہے۔ دیکھیں اگر ہم ایمان میں بھی تھوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے اگر تیرا ایمان راہی کے دانے، تھوڑا ہی سا ہے نا، راہی کا دانہ کتنا چھوٹا، اسی طرح خدا کہتا ہے کہ راہی کے دانے کے بھی برابر اگر تیرا ایمان ہے اور تو کہے اس پہاڑ کو کہ ہٹ جا، پہاڑ جو مشکلیں ہیں، تکلیفیں ہیں، یہ سب کو اگر ہماری زندگی میں ہے تو اگر ہم تھوڑا سا بھی ایمان رکھتے ہیں تو اگر ہم ان مشکلوں کو خدا کے نام سے کہیں گے تو وہ ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ خداوند نے ہمیں آلریڈی نجات دے دی ہے، ہم نجات شدہ ہیں، ہمارے پاس نجات ہے، ہمیں صرف کلیم کرنا ہے، ہمیں صرف اسے اپلائی کرنا ہے کہ کس طرح خدا نے کہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اس آج کی وصف میں کیا ہے کہ کس طرح ہمیں تھوڑے میں جو تھوڑے میں ایماندار ہوتا ہے تو اس کی ایمانداری دیکھ لی جاتی ہے، جو تھوڑے میں ایماندار نہیں وہ بہت زیادہ میں بھی ایماندار نہ ہوگا۔ تو اسی طرح لوکا کی 16ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں 11 سے 13 تک، پس جب تم نہ راست دولت میں دیانت دار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا۔ اگر ہم کسی جگہ کام کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ ایمانداری سے اگر ہم پوری نہیں کرتے، کسی طرح کی بھی ذمہ داری پیسے کی یا کام کی اگر ایمانداری سے نہیں کی جاتی تو وہ کیا کرتے ہیں، وقتی طور پر ہمیں ٹیسٹ کے لیے رکھا ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو وہ ہمیں کیا کرتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح کلام بھی کہتا ہے کہ ہمیں ایماندار رہنا ہے، وفادار رہنا ہے۔ اگر تم بیگانہ مال میں دیانت دار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا کوئی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ایمانداری ہی کے وسیلے سے لوگ ہمیں پہچانتے ہیں کہ یہ بڑا وفادار ہے، یہ بہت محنتی ہے، یہ کام کرنے والا انسان ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو اسی کلام میں لکھا ہے اگر کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا یا ایک دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا یا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمیں خدا کو ڈھونڈنا ہے۔ جب ہم خدا ہماری زندگی میں آ جائے گا تو وہ سب کچھ ہمیں دینے میں قادر ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا باپ ہے۔ اسی نے تو کہا بادشاہی کو ڈھونڈو، باقی ساری چیزیں میں تمہیں انعام میں دوں گا۔ تو جب ہمارے پاس خدا کے وعدے ہیں، سچے ہیں، جب ہم انہیں لے لیں گے تو ہمارا خداوند خدا ہمیں اپنی دولت سے نوازے گا۔ خدا کی دولت ہمیں کیا کرتی ہے، شادمانی دیتی ہے۔ خدا کی برکات ہمیں ملیں گی جب وہ ہم اس کے وعدوں پہ چلیں گے۔ اسی طرح اگر ہم متی کے 25 باب اور 21 سے 25 میں دیکھیں اس دیانت دار نوکر کی جو کہانی ہے ہم سب نے سنی ہوگی۔ اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانت نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانت دار رہا، میں تجھے بہت سی چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو اس نے 2 توڑے دیے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا اے خداوند، تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 تولے اور بنا لیے۔ اور
اور کمائے۔ اور اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 1 تولے دیا تھا وہ بھی پاس آ کر کہنے لگا کہ اے خداوند، میں تجھے جانتا ہوں کہ تو بہت سخت آدمی ہے، اور جہاں تو نہیں بوتا وہاں سے نکالتا ہے، اور جہاں نہیں بکھارتا وہاں سے جمع کرتا ہے۔ پس میں ڈرا اور جا کر تیرا 1 تولا زمین میں چھپا دیا، دیکھ جو تیرا ہے وہ موجود ہے۔ یہ جو سست نوکر تھا، ہم نے دیکھا کہ جس کو 5 دیے گئے تھے اس نے ڈبل کیے، اس نے اس میں سے کمائے، اور پھر اسی طرح جس کے پاس 2 تھے اس نے بھی کمائی کر کے اس میں سے مالک کو 4 دے دی، اور جسے 1 ملا تھا اس نے سوچا میں 1 کا کیا کروں، اور اس نے کیا کیا، اس 1 کو زمین پہ دبا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرا مالک بہت سخت ہے، وہ مجھ سے نکلوا لے گا، اس لیے اس نے اس کا 1 کو استعمال ہی نہیں کیا، وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسی طرح جب ہم خدا میں بڑھتے ہیں، کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جن کے پاس ہے انہیں دیا جائے گا، اور جن کے پاس نہیں ہے ان سے وہ بھی لے لیا جائے گا۔ کلام، قدرت، حکمت، جب تک ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس سے مانگتے نہیں، وہ اگر ہم چیزیں استعمال نہیں کرتے تو وہ زنگ لگ جاتی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی حضوری میں آنا ہے اور اپنے آپ کو مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ ہمارا خداوند ہمیں دینے میں قادر ہے، اس کے وعدے ہیں کہ جو کچھ تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ بس وہ دیانتدار اور عقل مند نوکر کون سا ہے جسے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پہ مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے؟ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتا پائے تو اسے سب کچھ دے دے گا، کیونکہ وہ اسے جانتا ہے کہ یہ اس کا ایماندار ہے اور یہ ایمان میں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ خداوند ہمارا خدا نے کہا کہ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ دھن دولت نہیں دے گا، لیکن جب ہم خدا میں چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ سب چیزیں ہمیں دے گا۔ وہ خداوند یسوع نے بتایا کہ مستقبل میں زمین پر خدا کی کاملیت حکمرانی ہوگی، اور تمام اناجیل میں بھی خدا کی بادشاہی کا بھی یہی مطلب ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کے لیے، جو خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ ازلی ابدی بادشاہی ہے۔ خدا آسمان پر ہے، لیکن اس کی حکمرانی میں 2 ساری باتیں شامل ہیں جو زمین پر واقع ہوتی ہیں۔ تو پریز دی لارڈ، ہمیں خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کلام کو لینا ہے، سچائی پہ چلنا ہے۔ خدا کیا ہے؟ سچا ہے، برحق ہے، اور اس کا کلام اٹل ہے۔ اس نے جو کہہ دیا وہ سب کچھ ہوگا۔ جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ ہم نے صرف اپنی زندگی میں کیا کرنی ہے؟ خدا کی مرضی کو ڈھونڈنا ہے، خدا کی مرضی پہ چلنا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ ہمارا توکل صرف خداوند پر ہے، ہمارا توکل خداوند پر ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اس پر ایک آدمی تھا، اس کے پاس بہت کچھ تھا، اتنا کچھ تھا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے پوچھا کہ اب میں جا رہا ہوں تو میں تیرے لیے کیا بولوں؟ اس نے کہا خدا کو کہہ دے کہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس نے جا کے کہہ دیا، تو خدا نے اس کو کہا اسے بول، جب تو شکر گزاری ختم نہیں کرے گا تو تیری ساری مطلب میں نہیں تجھے دوں گا۔ مطلب شکر گزاری ہی ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے، اختیار ہے کہ ہر جگہ ہمیں شکر گزاری کرنا ہے، ہر ایک رحمت کے لیے، اس کی برکات کے لیے، کیونکہ ہم سے خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اس کا شکر گزار رہنا ہے، اور اس کے سارے انتظامات جو ہمارا خداوند نے زمین پر کیے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی شکر گزاری کرنی ہے اور اس میں چلتے رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی بدکاری سے باز رکھنا ہے، اور تاکہ ہمارا خداوند ہماری راستے کے مطابق، ہمارے ہاتھوں کی پاکیزگی کے مطابق ہمیں اجر دے گا۔ خداوند میرا خدا اور آپ کا خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہے، اس کی راہیں کامل ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، وہی ہم سب کی سپر ہے، وہی ہم سب کا بھروسہ ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خداوند خدا ہے، وہی ہمارا انتقام لینے والا خداوند ہے، وہی امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرنے والا خداوند ہے، وہی ہمیں سب دشمنوں
से छुड़ाने वाला खुदा है, हमारे मुखालफों से हमें छुड़ा देता है। हमें सिर्फ उसकी राह पे चलना है, सिर्फ उसके कलाम की कुदरत को लेना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी फर्मा बरदारी में चलना है। जब हम खुदा की फर्मा बरदारी में चलेंगे तो खुदावंद हमारा खुदा हमें अजर देगा। वो कहता है अजर यकीनी है। जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहते हैं तो वो क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है। हमारा बाप आसमान पर जब हमारी शुक्रगुजारी की आवाज़ उसके कानों तक पहुंचती है, फरियाद उस तक पहुंचती है, तो ज़मीन हिल जाती है और कांप उठती है और पहाड़ों की बुनियादें जुम्बिश खाने लगती है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जब हमारी इल्तिजाओं को सुनता है, अगर हम दिल की गहराइयों से उसे पुकारते हैं, अगर हम सच्चाई से पुकारते तो हमारा खुदावंद जवाब देता है। यकीन करें, खुदावंद जवाब देता है। हमें सिर्फ ईमान से मांगना है और सच्चाई से मांगना है, अपने दिलों को साफ करना है, पाक करना है, ताकि जब हम खुदा की हजूरी में उसके लायक बन जाए तो वो आ जाता है। हमारे खुदा के वादों में कोई कमी नहीं, मेरे और आपके मांगने में कमी है। हमें उस कमी कमज़ोरी को दूर करना है। आए हम अपने हाथों को सर बुलंद करते हैं उन सब बहन भाइयों के लिए जो आज मुश्किलों में हैं, उन सब बहन भाइयों के लिए जो तकलीफ़ में हैं, जो सारे मुश्किलों में हैं, उनके घरों में रोज़गार नहीं। प्यारे बाप, वो बहुत परेशान है बाप जी। आज सारे बंधन तोड़ दे बाप। हमने सब ने हाथों को बुलंद किया है खुदावंद सब के लिए जिनके पास रोज़गार नहीं, जो मुश्किलों में है, जो तकलीफ़ों में है बाप। आज उन्हें रोज़गार मिले ताकि वो बड़ी गवाहियों के साथ, खुशी के साथ, शादमानी के साथ आपकी हजूरी में आए। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आज हॉस्पिटल में हैं, बीमारों में हैं, बीमारी में हैं और मुश्किल में हैं। खुदावंद जो उनकी बीमारियां दूर हो जाए। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो आजकल आग के गैस के फटने की वजह से बीमार हैं, जल गए हैं। खुदावंद जी हम हाथ उठाते हैं बाप जी। हम नहीं जानते कि क्या मुश्किल है उनके पास, उनकी क्या हालत है। हम सब कुछ आपके पाक मज़बा पे रख देते हैं खुदावंद जी। उन सब के लिए हाथ बुलंद करते हैं बाप। उन्हें शिफा दे, उन्हें बचा ले, क्योंकि आपने कहा कि तुमने मेरा नाम पहचाना है, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा और छुड़ाऊंगा बाप। हम सब हाथ उठाते हैं उन बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंद जी आग में झुलस गए हैं, खुदावंद जी जो जल गए हैं। खुदावंद आप उन्हें सही करें, उन्हें शिफा दे, क्योंकि आपने कहा मैं ही शाफी हूँ, मैं ही शिफा देता हूँ, मैं ही तुम्हें शिफा दूंगा बाप। उन्हें शिफा दे यीशु के नाम से, ताकि बाप जी वो शिफा पाकर खुदावंद जी आपकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद खुदा आप मौज़ात के खुदावंद है। मैं मौज़ात को मांगती हूँ बाप। हम सब हाथ उठाते हैं हर ज़िंदगी के लिए मौज़ात, क्योंकि खुदावंद की शान है वो मौज़ात को ज़ाहिर करना। खुदावंद जिन घरों में अभी तक कारोबार की वजह से मुश्किलें हैं आज वो दूर हो जाए। ख़ास तौर पर खुदावंद जिनके घर में तनख्वाह आती है लेकिन बेबरकती है बाप जी, बरकत के लिए दुआ करते हैं, उन्हें बरकत दे ताकि खुदावंद जी वो उनमें से खुदावंद जी आपको भी देने वाले बने और आपकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद जी वो आपके बेटे बेटियां हैं खुदावंद, अगर कहीं कमी कमज़ोरियाँ यीशु के नाम से आज दूर हो जाए। खुदावंद सबके साथ हो, सबकी हिफाजत करें और अपनी पनाह में रखें, क्योंकि आप ही हमारी पनाह हैं, आप ही हमारे छुपने की जगह हैं। खुदावंद सबकी हिफाजत करें, हर घर के खित्ते भरे रहें खुदावंद, कभी कोई कमी ना हो, कभी कोई कमज़ोरी ना हो। खुदावंद रहम करें और खुदावंद जी वो थोड़े में दयानतदार बन जाए। खुदावंद जो आप दें शुक्रगुजारियों के साथ करें, ताकि और खुदावंद जी उन्हें बरकत मिलती जाए। खुदावंद हमारा खुदावंद बरकत देने वाला खुदावंद है, वो हमें भरने वाला खुदावंद है। खुदावंद सब के लिए बरकत को मांगते और बरकत देते हैं, क्योंकि आपने कहा एक दूसरे के लिए बरकत चाहो। खुदावंद सबको बरकत दे, सबके लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, नजात को, बहाली को मांगते हैं। खुदावंद सबको बरकत दे। यीशु नाम से खुदावंद जी हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।